تو میرے بھائیوں، الحی القیوم، الحی القیوم ابھی آپ کو دنیا کے لیے کہ آپ کے پاس مال نہ ہو، مالی مشکلات نے پریشان کر رکھا ہو، آپ آج تجربہ کریں اور اس طرح پڑھیں، دیکھو آپ کو کہاں سے مال آ۔ اس کا تلفظ ٹھیک کریں، خیر مجھے واٹس ایپ پر میسج کریں، مجھے سنائیں، اور انشاءاللہ العزیز میں واٹس ایپ نمبر دیتا ہوں، ہر کسی کو ثواب کے لیے دیتا ہوں، ان کے مشکلات کے لیے آپ مجھے سنا سکتے ہیں کہ یہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں یا غلط، ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں، تو کیا کہ آپ پر کتنی برکتیں نازل ہوں گی، آپ کے قرض کس طرح سے ختم ہوں گے، آپ کی قرض کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی راہ نکالے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے تمام مشکلات کا حل اس وظیفے میں موجود ہے، ایسا آپ کے لیے کسی دوسرے وظائف کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی مشکلات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن پہلے میں نے آپ کو ایک خصوصی وظیفہ دیا تھا کہ جن لوگوں پر رزق کی تنگی ہے، انشاءاللہ اس استغفار سے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، صرف زبر اور پیش کے فرق سے، جس میں صرف زبر اور پیش کا فرق تھا کہ زبر کے ساتھ پڑھو گے تو دنیا ملے گی اور پیش کے ساتھ پڑھو گے تو آخرت بنے گی۔ تو مجھے بعض لوگوں کے کمنٹس بھی آئے، واٹس ایپ پر بھی میسج آئے کہ یہ حی القیوم جو ہے وظیفہ یہ تھا نا، اگر کسی نے نہیں دیکھا، جو کہتے ہیں نا استغفار بہت بڑا استغفار ہے، استغفار تو ویسے ہی تمام مشکلات کا حل ہے۔ میں آپ کو ایک بتا دوں بات بہت ضروری، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے تمام مشکلات ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ سورہ تغابن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں، اگر استغفار کریں گے تو سارے مشکلات کا حل اسی میں پڑا ہے، اللہ کی قسم استغفار میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ بہت بہت بڑا سرمایہ ہے جو لوگ استغفار کرتے ہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن اپنے عمل نامے میں زیادہ استغفار کو پالے گا۔ تو خوش قسمت بنیں، استغفار زیادہ پڑھیں، مشکلات خود بہت آپ کو یقین دلاؤں کہ آپ کو اگر آپ بہت زیادہ استغفار کریں گے تو آپ کے لیے کسی دوسرے وظائف کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی مشکلات کے لیے۔ سارے مشکلات درود شریف اور استغفار، یہ بہت ہی عظیم وظائف ہے دنیا میں، اس سے مشکلات حل ہونے کے لیے اس سے زیادہ بڑا وظیفہ کوئی بھی نہیں، استغفار اور درود شریف۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی جو پڑھے گا، جو آخرت بنانا چاہتا ہے وہ تو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، جیسا حدیث میں آئے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو ادھر میں نے کہا، میں نے پڑھا الحی القیوم، اب میں دوسرا آپ سنیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ الحی، ادھر الحی پر آپ زبر لگائیں گے تو آپ کی دنیا بنے گی، آپ کو مال و دولت آئے گا، اور جو الحی القیوم پیش کے ساتھ پڑھیں گے الحی تو آپ کو آخرت ملے گی۔ تو بھائی دونوں پڑھا کریں۔ تو بعض لوگوں کے کمنٹس آئے، مجھے واٹس ایپ میں میسج موصول ہوئے کہ مولانا صاحب یہ الحی القیوم جو ہے یہ تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ میرے بھائیوں بہنوں ایک بات سمجھیں، یہ علاج ہے، نہ ہم اس کو سنت سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ حدیث میں ہے۔ قرآن و حدیث میں تو بہت سی باتیں نہیں ہوں گی، آپ نہیں کریں گے۔ یہ جو ہم بیان کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے جو لاؤڈ سپیکر استعمال کرتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت ہے قرآن و حدیث میں؟ دنیا میں اگر سب سے زیادہ بدعات و رسومات کے خلاف شخص ہے وہ میں ہوں، یہ بھی یاد رکھیں۔ لیکن بدعت کس چیز کو کہتے ہیں؟ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جب آپ دین سمجھ کر کرتے ہیں، جیسے 40واں کسی کے موت پر 40واں 10واں شب جمعہ، اسی طرح برسی منانا، یہ سب بدعات و رسومات ہیں،
کیونکہ لوگ ثواب کا کام سمجھتے ہوئے کرتے ہیں، دین کا کام سمجھ کر کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی تعین نہیں، آپ کسی بھی وقت صدقہ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ کون سی حدیث میں آئی ہے؟ قرآن میں آئی ہے کہ بھائی آپ نے 40واں کرنا ہے۔ 40واں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آپ زندگی میں ثابت کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں صحابہ کی زندگی میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگی سے ثابت کر سکتے ہیں 40واں، 10واں اور تیجا اور یہ برسی منانا؟ یہ کس حدیث سے اور کس قرآن کے آیت سے ثابت ہے؟ تو میں تو ان سب کے خلاف ہوں۔ قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اللہ فرمائے گا اچھا میں نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ نے نہیں پڑھا تھا قرآن میں کہ میں نے دین مکمل کر لیا ہے، اب کسی چیز کی کمی نہیں رہ گئی؟ آپ کو لگا کہ میں نے دین میں کمی کی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تہمت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہمیں صحیح نہیں پہنچایا۔ تیجا تو باقی رہ گیا تھا، یہ 40واں تو باقی رہ گیا تھا، یہ برسی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ گئی تھی، یہ تو ہمیں نہیں سکھایا ہے۔ تو دین میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ پر بھی تہمت اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تہمت ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، بدعات رسومات سے بچ کر رہیں۔ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا یہ ہمارے لیے بس بڑی بات ہے، یہ ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے گا۔ تو میرے بھائیوں، الحی القیوم ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وہ ہم دین کا کام کر کے نہیں سمجھتے کہ بھائی یہ سنت ہے، اس کو اگر سنت سمجھیں گے الحی القیوم تو پھر حدیث میں تو نہیں ملتا۔ بزرگوں کے معمولات میں سے ہے، یہ علاج ہے دنیا کا، اور اس سے معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اپنے خود اس مسئلے کو اپنے شیخ المشائخ جو نقش بندی کے بہت بڑے پیر اور بہت بڑے محدث بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ کیوں حضرت، یہ الحیہ کے ساتھ مال کیوں آئے گا، الحیوں کے ساتھ آخرت کیسے بنے گی؟ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ بیٹے الحیہ پر جب زبر لگائیں گے تو مال جو ہے وہ فضلہ ہے، اور زبر بھی فضلہ ہے تو مال آئے گا۔ جب آپ زبر لگائیں گے، الحی القیوم پڑھیں گے تو مال آئے گا، اور یہ الحی جو ہے اس پر پیش لگائیں گے تو اندرونی حالت آپ کی درست ہو جائے گی، آپ کی آخرت بنے گی۔ واہ سبحان اللہ! الحی القیوم پڑھیں گے تو آپ کی اندرونی حالت انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہو جائے گی، اور آپ کو آخرت ملے گی، آخرت کی نعمتیں ملیں گی۔ الحی القیوم وہ ظاہر ہے، آپ کو ظاہری دنیا مل جائے گی۔ تو آپ بھائی سنت سمجھ کر نہیں کرتے اس کو، ہاں استغفار سنت کر کے پڑھیں، لیکن یہ جو حی و حیا کا مسئلہ ہے، اس سے ایسا مسئلہ نہ بنے کہ اس کو بدعت بنا دیا۔ تو بھائی میرا تو خود ذاتی تجربہ ہے، مجھے جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے میں الحی القیوم پڑھتا ہوں، تو کوئی نہ کوئی آ کر مجھے پیسے دے دیتا ہے۔ بعض اوقات شرم کیا جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ پھر پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، الحی القیوم پڑھ رہا ہے، لیکن بس کوئی نہ کوئی ذریعہ مجھے بن ہی جاتا ہے۔ تو میں تو دونوں پڑھتا ہوں، آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ہی پڑھیں۔ آخرت، ہمارے اصل مقصد تو آخرت ہے، لیکن جب پیسوں کی ضرورت ہوگی، آج کل تو بہت مہنگائی کا دور ہے بھائی، یہ تو علاج ہے، یہ تو مہنگائی کا سب سے بڑا علاج ہے استغفار۔ ویسے ہی اور یہ بزرگوں کے معمولات میں ہے کہ الحی القیوم پڑھیں گے تو آپ کو مال آئے گا، تو یہ بھی پڑھیں وہ بھی پڑھیں، زیادہ مقصد تو ہمارا آخرت ہے، وہ اندرونی حالت الحی القیوم سے ٹھیک ہوگی، آخرت کے انشاءاللہ العزیز جنت میں جانا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں تمام مسلمانوں کو جنت میں لے جائے، کافروں کو ہدایت دے۔ اور جب مال کی ضرورت پڑے، مال کی مشکلات ہو تو آپ الحی القیوم پر پڑھیں،
آخرت کے لیے ایسا پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب دنیا کے لیے کہ آپ کے پاس مال نہ ہو، مالی مشکلات نے پریشان کر رکھا ہو، آپ آج تجربہ کریں اور اس طرح پڑھیں، دیکھو آپ کو کہاں سے مال آتا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو دنیا آئے گی الحی القیوم زبر لگا کر۔ میرے بھائیوں بہنوں، اعتراضات پہ نہ جائیں۔ بعض لوگوں کا مائنڈ ایسا ہوتا ہے کہ بس کسی پر اعتراض کریں، کسی پر تنقید کریں۔ ایک انگلی آپ دوسرے کو دکھاتے ہیں کہ بھئی اس میں غلطی ہے، یہ 4 انگلیاں آپ پر پڑیں گی کہ تم میں کتنی غلطیاں ہیں۔ ہم ہیں گناہگار۔ جس نے اپنے آپ کو پاک سمجھا، بہت بڑا بزرگ سمجھا، وہ تباہ ہو گئے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ دنیا کے تمام مسلمانوں میں اگر زیادہ گناہگار ہے تو وہ میں ہوں۔ آپ یقین کریں، میں اپنے آپ کو نہ پاک سمجھتا ہوں نہ بزرگ سمجھتا ہوں۔ البتہ بزرگوں کے جوتے ٹھیک کیے ہیں ہم نے، درست کیے ہیں، اٹھائے ہیں، یہ اس کی برکت ہے۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے اللہ تعالیٰ کے ایک کلام، ایک بات میری یاد رکھیں، میں کچھ بھی نہیں، سب سے زیادہ گناہگار میں ہوں، لیکن جو مجھے ملا ہے وہ چند چیزوں کی برکت ہے۔ اس اساتذہ کرام کی بہت بڑی خدمت کی ہے، الحمدللہ، ان کے جوتے ٹھیک درست کیے ہیں۔ اور دوسری بات، قرآن پاک اور تمام اوراق کاغذوں کی میں نے بہت حفاظت کی ہے۔ جہاں بھی راستے پر جاتا ہوں، راستے میں کوئی کاغذ کی عزت کریں۔ میں نے بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہے کہ قرآن کے اوراق پڑے ہوتے ہیں، تو کاغذ نالیوں میں نہ گرانے دیں، ان کی حفاظت کریں۔ آپ پر رحمت نازل ہوگی، آپ کے پر برکتیں۔ آپ جب کاغذ، کیونکہ قرآن بھی کاغذ پر لکھا ہوا ہے، اس کی عزت کریں، تو قرآن کے ساتھ دل لگائیں، قرآن کی حفاظت کریں، قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگائیں، اور قرآن پاک پر اور کوئی چیز اور کوئی کتاب تفسیر بھی اس پر نہ رکھیں۔ قرآن پاک کی عزت، ادب، کاغذ کا احترام۔ جہاں بھی گلیوں میں، جہاں بھی راستے پر آپ جاتے ہیں، کوئی کاغذ پڑا ہو تو اس کو اٹھائیں، اس کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ ہم اپنی قدرت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق انشاءاللہ یہ خدمت سر انجام دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتیں برسائے گا۔ تو میرے آپ سے التجا ہے کہ جن سے غلطی بھی ہو اعتراضات نہ کریں۔ ویسے میرا کیا مطلب ہے اس میں؟ آپ کو وظائف دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ لوگ بہت پریشان ہیں۔ اللہ ہم سے راضی ہوگا اگر آپ کی پریشانی دور ہو گئی، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اگر آپ کو میں نے صحیح دین کی کوئی بات سمجھائی، اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ان باتوں پہ نہ جائیں، بس اللہ کا نام لیتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں۔ دونوں استغفار میں دونوں پڑھتا ہوں۔ جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو تو زبر کے ساتھ پڑھتا ہوں، سچی بات۔ اور جب ویسے میں آخرت کے لیے زیادہ پڑھتا ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لیکن جب پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے ساتھ میں الحی القیوم پڑھتا ہوں زبر کے ساتھ، اور ویسے جب یاد آ جاتا ہے تو دونوں پڑھتا ہوں۔ 100 مرتبہ الحی القیوم اور 100 مرتبہ الحی القیوم پڑھتا ہوں، پورا استغفار صبح و شام۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ ان برکات کو دیکھیں، آپ کو کتنے برکات حاصل ہوں گے۔ بہت سے لوگ مجھے واٹس ایپ کرتے ہیں، مشکلات ہیں، قرض ہے، یہ ہے، وہ ہے، وظائف پڑھتے ہیں، کام نہیں کرتا، بس صرف یہ استغفار کا اور درود شریف ساتھ
درود شریف کا ورد بھی جاری رکھیں، صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں، خواہ مختصر درود کیوں نہ ہو، اور اس کے ساتھ استغفار کریں۔ بس آپ دیکھیں گے کہ آپ پر کتنی برکتیں نازل ہوں گی، آپ کے قرض کس طرح سے ختم ہوں گے، آپ کی قرض کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی راہ نکالے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو آپ کے تمام مشکلات کا حل اس وظیفے میں موجود ہے، ایسا دنیا اور آخرت دونوں کا کوئی بھی ایسا مشکل نہیں جو اس وظیفے میں وہ شامل نہ ہو، جو اس وظیفے سے وہ مشکل حل نہ ہو۔ آپ یقین کریں کہ دنیا کے سارے وظائف چھوڑ دیں، یہ وظیفہ آپ اپنا لیں، اور پھر مجھے بھی انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت وظیفے کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو آپ ایک تو اس کا تلفظ ٹھیک کریں۔ خیر، مجھے واٹس ایپ پر میسج کریں، مجھے سنائیں، اور انشاءاللہ العزیز میں واٹس ایپ نمبر دیتا ہوں، ہر کسی کو ثواب کے لیے دیتا ہوں، ان کے مشکلات کے لیے آپ مجھے سنا سکتے ہیں کہ یہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں یا غلط۔ ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا کام کر دے گا، تو اس سے کیا کام بنے گا؟ جب ہمارا تلفظ ٹھیک نہیں، تجوید ٹھیک نہیں، تو آپ مجھے بے شک سنا سکتے ہیں، اگرچہ میں بہت مصروف ہوں، میرے پاس بالکل وقت نہیں، لیکن آپ کے لیے میں اللہ کے لیے اتنا کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ میرے اوقات، میری زندگی میں برکت ڈالے گا۔ میں آپ کو وہ انشاءاللہ خصوصاً استغفار کا وظیفہ، یہ آپ درود شریف اور استغفار، اس کا تلفظ آپ ٹھیک کر کے دیکھیں اور شروع کریں، پھر آپ کا کوئی مشکل رہ جائے تو مجھے کہنا۔ آپ مجھے واٹس ایپ پر بے شک میں نمبر دیتا ہوں انشاءاللہ، اور آپ اس کو جو ہے کریں، اور پھر مجھے سنائیں کہ آپ کا استغفار ٹھیک طریقے سے ہو گئے، دونوں استغفار زبر کے ساتھ بھی اور پیش کے ساتھ بھی مجھے سنائیں، اور پھر اس پر عمل کریں انشاءاللہ العزیز۔ جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی، پیسے کیا چیز ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ، اللہ تعالیٰ، یہ ساری دنیا، کائنات، زمین و آسمان کے خزانے سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہمیں دے گا انشاءاللہ، جب ہم اللہ پر اعتماد کریں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، خواہ جانی ہو، مالی ہو، جو بھی ہو، دنیا و آخرت کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب